السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ملک ایران میں شمشاد لال بوش بادشاہ حکمران تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے، نہایت بہادر اور فرما بردار۔ ایک دن بڑا لڑکا جس کا نام طہماسپ تھا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، ابا جان، شہر میں رہتے رہتے جی گھبرا گیا ہے، اگر اجازت ہو تو تھوڑے دن شکار کھیلاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور شہزادے نے شکار کا سامان لے کر چند مصاحبوں کے ہمراہ ایک جنگل کی راہ لی۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے، قدرت نے سبزے کا فرش بچھایا ہوا تھا اور اوس کے قطرے اس طرح چمک رہے تھے جیسے موتی۔ موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہوا لطف دے رہی ہے۔ سامنے ایک خوبصورت ہرن ہری ہری گھاس پر چر رہا تھا۔ شہزادے نے مصاحبوں کو کہا، دیکھنا جانے نہ پائے، جو اسے زندہ پکڑے گا اسے انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر خود بھی گھوڑا دوڑایا اور آن کی آن میں تمام ساتھیوں سے پہلے ہرن کے نزدیک جا پہنچا۔ ہرن گھوڑے کے پاؤں کی آہٹ سن کر چوکڑیاں بھرتا ہوا آگے نکل گیا۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، آگے آگے ہرن اور پیچھے پیچھے شہزادہ۔ گویا وہ بہت دور نکل گئے۔ شہزادے نے ہرن کو پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک ریگستان میں جا پہنچے جہاں کوسوں سے سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ گرمی اور لو سے جسم جھلس جاتا تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے جی گھبرانے لگا۔ گھوڑے نے ہانپنا شروع کیا۔ بے زبان کی زبان میں کانٹے پڑ گئے۔ وہ ہانپتا ہوا زمین پر ایسا گرا کہ پھر کبھی نہ اٹھا۔ اب شہزادہ بے بس تھا۔ ہرن بہت دور نکل گیا اور شہزادے کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ گرتا پڑتا ایک پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا جہاں پانی کا چشمہ جاری تھا۔ کچھ پھل کھا کر 2 گھونٹ پانی پیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب گھر کیسے جاؤں۔ اتنے میں ایک بزرگ جس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اس کے سر پر آن پہنچا اور پوچھا، تم کون ہو؟ شہزادے نے تمام واقعات سنا کر دریافت کیا، آپ کون ہیں اور اس سنسان جگہ میں کہاں رہتے ہیں؟ بزرگ بولا، میرا قصہ بہت طویل ہے جو بیان نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ بولا، پھر بھی کچھ تو فرمائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ بیٹا، میری بیماری لا علاج ہے۔ شہزادے نے ضد کی، مہربانی کر کے اپنا حال بیان کیجیے۔ بزرگ بولا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے فائدے کی کوئی پرواہ نہیں، میں آپ کا حال جاننا چاہتا ہوں۔ بزرگ بولا، تو سنیے بیٹا، میرا نام جہانگیر شاہ ہے، میں بابل کا بادشاہ تھا۔ میرے 7 لڑکے تھے۔ ایک دن بڑے لڑکے نے کسی مسافر سے ترکستان کے بادشاہ کیموس کی بیٹی مہر انگیز کی بابت سنا کہ وہ بہت حسین اور خوبصورت ہے۔ چندے آفتاب، چندے ماہتاب، بڑے بڑے شہزادے اس سے شادی کرنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اس نے ایک شرط لگا رکھی ہے کہ وہ اس آدمی سے شادی کرے گی جو اس کے سوال کا صحیح جواب دے گا۔ یہ سن کر میرے لڑکے نے مجھ سے کہا، اگر آپ حکم دیں تو ترکستان جا کر ملکہ سے شادی کر لوں۔ میں نے پوچھا، شادی کی شرط کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پوچھتی ہے، گل نے صنوبر سے کیا کہا؟ جو شخص یہ نہیں بتا سکا اس کا سر کاٹ کر قلعے کی فصیل پر لٹکا دیتی ہے۔ آج تک کسی نے بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قلعے کی فصیل پر سینکڑوں سر لٹک رہے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، تم مت جاؤ، میں ابھی فوج بھیج کر شہزادی کو یہیں منگوا لیتا ہوں۔ مگر اس نے کہا، ذرا سی بات کے لیے خدا کے ہزاروں بندوں کی جان جائے گی۔ معمولی سا سوال ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ضرور کامیاب ہو کر آؤں گا۔ چنانچہ میں اس بات پر رضامند ہو گیا اور بیٹے کو چند مصاحبوں کے ہمراہ ترکستان بھیج دیا۔ وہ سوال کا جواب تسلی بخش نہ دے سکا، اس لیے اس کا سر کاٹ ڈالا گیا۔ یہ سن کر میں بہت رویا دھویا، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ اس طرح باری باری میرے سب بیٹے مارے گئے۔ میرا جی اچاٹ ہو گیا اور میں سلطنت چھوڑ کر اس جگہ چلا آیا۔ اسی وقت سے میں اسی پہاڑ پر رہتا ہوں اور اداسی کی گھڑیاں بیکاری کی چھری سے ذبح کرتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا، میں ضرور ایسی ملکہ سے شادی کروں گا۔ اتنے میں اس کے چند ساتھی اس سے آ ملے اور شہزادہ بزرگ سے رخصت ہو کر گھر آ گیا۔ طہماسپ نے باپ سے شکار کی کیفیت بیان کی اور ترکستان جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ بولا،
بیٹا ابھی شکار کی تھکان بھی اترے نہیں پائی ہے، تم پھر سفر پر جانا چاہتے ہو؟ چند دن آرام کر لو، پھر دیکھا جائے گا۔ شہزادے نے باپ کی بات مان لی اور چند دنوں کے بعد باپ کی اجازت لی اور ترکستان کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ ملکہ مہر انگیز کے شہر میں پہنچا، سب سے پہلے فصیل پر اس کی نظر پڑی۔ دور سے سمجھا کہ کنگرے دار دیوار ہے، مگر نزدیک پہنچا ہی تھا کہ اس کے استان خطا ہو گئے اور وہ دل میں کہنے لگا، جب اتنے آدمی سر کٹوا چکے ہیں تو میری حقیقت ہی کیا ہے؟ بہتر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، خواہ موت کے منہ میں جانے سے کیا ملے گا؟ پھر خیال آیا، موت کا ایک دن مقرر ہے، تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ اگر اسی جگہ مرنا منظور ہے تو بچ کر نہیں جا سکتا، قسمت آزمائی ضرور کرنی چاہیے، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ شہزادہ اسی سوچ میں چلتے چلتے شہزادی کے محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ ٹھیوڑی میں ایک نکارہ رکھا ہوا تھا، شہزادے نے اس پر چوٹ لگائی۔ شہزادی نے اندر بلا کر کہا، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ شہزادہ بولا، جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی قسمت آزمانے آیا ہوں۔ شہزادی بولی، آپ کا یہ اختیار ہے، یہاں پر تو امتحان ہی مختصر ہے، بتائیے گل نے صنوبر سے کیا کہا؟ شہزادے سے صحیح جواب بن نہ آیا، ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کی، مگر شہزادی نے اس کی ایک نہ مانی اور سر قلم کرا کے فصیل پر لٹکوا دیا۔ جب یہ خبر شمشاد لال بادشاہ کو ملی تو وہ بہت رویا اور بولا، اس بڑھاپے میں یہ داغ؟ شہزادے کو سمجھا رہا تھا مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ جوانی دیوانی اسی کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کو دن رات ایک پل چین نہ آتا۔ شمشاد لال پوش کے لڑکوں نے باپ کو روتے دیکھا تو ان سے بھی ضبط نہ ہو سکا، وہ بھی بہت روئے۔ جب جی کا بخار لٹک چکا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ مہر انگیز کو، جس نے ہمارے بھائی کی جان لی ہے، اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر ہر ایک شہزادہ بادشاہ سے باری باری اجازت لینے گیا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر باپ کے انکار کے باوجود سب سے چھوٹے شہزادے نے، جس کا نام الماس تھا، سفر کی تیاری شروع کی اور کچھ دنوں کے بعد ترکستان آ پہنچا۔ یہ بڑا عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس نے ملکہ کے پاس جانے سے پہلے دوسرے لوگوں سے اس کے سوال کی اصلیت معلوم کرنا چاہی، مگر اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ہاں اتنا معلوم ہو گیا کہ ملکہ دن کا بیشتر حصہ اس باغ میں گزارتی ہے جو اس کے محل کے ساتھ تھا۔ اس باغ کا راستہ محل کے ساتھ اندر کی طرف سے تھا، اس لیے باہر سے کوئی شخص اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ شہزادہ الماس روح بخش چاروں طرف پھرتا رہا کہ اندر جانے کی کوئی تدبیر سوچے۔ آخر اس نے دیکھا ایک نہر باغ کے اندر جاتی ہے اور سوائے اس نہر کے کسی راستے سے اندر جانے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ آخر کار وہ اسی نہر کے راستے باغ میں داخل ہوا اور ایک کونے میں چھپ گیا۔ پچھلے پیر دیکھتا کیا ہے کہ ملکہ اپنی سہیلیوں سمیت باغ کی سیر کو آ رہی تھی۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ لے اور سزا دے۔ اس نے سوچا باہر نکل جائے، مگر بغیر دکھائی دیے باغ سے نکلنا مشکل تھا۔ لاچار کچھ سوچ کر وہ وہیں دبکا بیٹھا رہا۔ ملکہ آ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی اور ایک سہیلی کو گلدستہ تیار کرنے کو کہا۔ وہ پھول توڑتی توڑتی اس جگہ آن پہنچی جہاں شہزادہ چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ دیکھتے ہی بولی، تم کون ہو؟ شہزادے نے ایسا ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں، بلکہ دیوانوں کی طرح اس کے ہاتھ سے پھول چھین چھین کر بکھیرنے لگا۔ وہ دوڑی ملکہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، باغ میں ایک نہایت خوبصورت پاگل آیا ہے۔ یہ سن کر ملکہ سہیلیوں سمیت اسے دیکھنے آ گئی۔ وہ ملکہ کو دیکھ کر رونے لگا، پھر ہنس پڑا، پھر گانے لگا، پھر رو دیا۔ ملکہ نے اشارے سے نزدیک بلا کر پوچھا، تم کون ہو؟ شہزادے نے دیوانہ وار بکنا شروع کیا، بلی بھاگ گئی ہے، گھوڑا اڑتا ہے، چوہے نے شیر پکڑ لیا تھا، کتے آسمان پر بھونکتے ہیں، سورج کو پکڑ لیا، چور چور چور۔ ملکہ نے پھر کہا، تم اس باغ میں کیوں آئے؟ وہ بولا، بادشاہ پکڑا گیا تھا، بلی نے ہاتھی مار ڈالا، چڑیا سمندر پی گئی۔ ملکہ نے کئی سوال پوچھے مگر کسی ایک کا بھی جواب صحیح نہ ملا۔ ملکہ سمجھ گئی یہ ضرور کوئی پاگل ہے۔ ملکہ کو اس کی خوبصورتی اور اس کی جوانی پر بڑا رحم آیا اور وہ ایک سہیلی سے بولی،
اسے اپنے مکان پر لے جاؤ اور اس کا علاج کراؤ، جو خرچہ ہوگا میں دوں گی۔ اس کی سہیلی کا نام دل رام تھا۔ یہ شہزادے کو گھر لے آئی، اچھا کھلاتی اچھا پلاتی، دوا دارو کرتی رہی اور ہر طرح سے اس کے آرام کا خیال رکھتی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ شہزادے نے جب اسے اپنا مہربان پایا تو کبھی کبھی عقل کی باتیں بھی کر لیا کرتا تھا۔ دل رام سمجھتی تھی کہ اب اس کا پاگل پن دور ہو رہا ہے۔ شہزادے کو جب یقین ہو گیا کہ میں جو کچھ پوچھوں گا دل رام بتا دے گی، تو ایک دن اس طرح بات چیت شروع ہوئی۔ شہزادہ بولا، دل رام تم روز کہاں جایا کرتی ہو؟ دل رام بولی، میں اپنے شہزادی کے پاس۔ اس کا نام کیا ہے؟ دل رام بولی، ملکہ مہر انگیز۔ شہزادہ بولا، وہ کس کی بیوی ہے؟ اس کی شادی نہیں ہوئی، بیوی کس کی بتاؤں؟ شہزادہ بولا، آپ ہی نے کہا ہے کہ اس کا نام ملکہ مہر انگیز ہے۔ شہزادہ بولا، اس کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ ابھی کم سن ہے؟ دل رام بولی، نہیں، وہ اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اس کے سوال کا صحیح جواب دے۔ شہزادہ بولا، جو سوال کا جواب نہ بتا سکے تو اس کا سر کاٹ کر قلعے پر لٹکا دیتی ہے۔ شہزادہ بولا، کیا آج تک کسی نے بھی اس کے سوال کا درست جواب نہیں دیا؟ دل رام بولی، نہیں، اگر کوئی بتاتا تو شہزادی کی شادی کب کی ہو چکی ہوتی، سینکڑوں آئے اور سر کٹوا گئے۔ شہزادہ بولا، سوال تو بہت مشکل ہے۔ دل رام بولی، نہیں، بالکل آسان، بہت معمولی۔ شہزادہ بولا، وہ کیسے؟ دل رام بولی، وہ پوچھتی ہے گل نے سنوبر سے کیا کیا؟ شہزادہ بولا، کیا تم جانتی ہو؟ دل رام بولی، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ شہزادہ بولا، اس سوال کا صحیح جواب نہ دینے کی وجہ سے میرے 6 بھائی مارے گئے ہیں، میں شہزادی سے ان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ دل رام بولی، یہ تو معمولی بات ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں آج شہزادی کو زہر دے دیتی ہوں۔ شہزادہ بولا، زہر دے کر مارنا مردانگی نہیں، بلکہ اس کے سوال کا جواب بتانا ضروری ہے۔ دل رام بولی، اچھا مجھ سے شادی کا وعدہ کرو۔ شہزادہ بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سوال کا جواب دینے کے بعد میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ دل رام بولی، مجھے منظور ہے۔ شہزادہ بولا، اچھا بتاؤ گل نے سنوبر سے کیا کیا؟ دل رام بولی، اس کے متعلق مجھے صرف اتنا ہی پتا ہے کہ ایک ملازم نے جو شہر کوکاف کا رہنے والا ہے ملکہ کو اس کا پتہ دیا تھا، اس شہر میں جا کر اصل حال معلوم کرنا چاہیے۔ شہزادہ بولا، یہ شہر کس ملک میں ہے اور کتنی دور ہے؟ دل رام بولی، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، کیا تم اس ملازم سے پوچھ سکتی ہو؟ دل رام بولی، ہرگز نہیں، ملکہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے علیحدہ نہیں ہونے دیتی۔ چنانچہ شہزادہ خدا کے بھروسے وہاں سے ایک طرف چل نکلا۔ راستے میں کئی آدمیوں سے شہر کوکاف کا پتہ پوچھا مگر کچھ معلوم نہ ہوا۔ ایک رات جنگل میں رہا، خواب میں کیا دیکھتا ہے، ایک پیر مرد اسے سفر سے باز رہنے کی ہدایت کر رہا تھا، لیکن یہ نہ مانا۔ لاچار وہ پیر مرد اس سے کہتا ہے، شہزادے، شہر کوکاف کے علاقے میں جنوں کا شہر ہے، اس جگہ سے چند میل آگے ایک مینار ہے، وہاں سے ہی راستے نکلتے ہیں، دائیں طرف کا راستہ شہر کوکاف کو جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھتے ہی شہزادہ چونک اٹھا، اور ابھی آدھی رات باقی تھی کہ وہ آگے چل دیا اور سورج نکلنے سے پہلے مینار کے پاس جا پہنچا اور وہاں سے دائیں طرف کو ہو لیا۔ کئی دنوں کے بعد وہ ایک باغ کے قریب جا کر کیا دیکھتا ہے، ایک قدآور آدمی جس کا رنگ سیاہی سے بھی زیادہ سیاہ تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھوڑی سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ دروازے پر سویا ہوا تھا، ڈھال اور تلوار پاس رکھی تھی، جس سے ظاہر تھا کہ وہ پہرا دے رہا ہو۔ شہزادہ چپکے سے باغ کے اندر داخل ہو گیا اور عجیب و غریب درخت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آگے بڑھا تو ایک کھلے میدان میں سینکڑوں ہرن ہری ہری گھاس پر چر رہے تھے۔ شہزادہ باغ کی بہار دیکھتا ہوا دور نکل گیا۔ وہاں ایک محل تھا۔ محل کی شہزادی لطیفہ بانو نے دیکھتے ہی اسے اندر بلا لیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ شہزادے نے تمام حال سچ سچ کہہ سنایا اور پوچھا، کیا آپ شہر کوکاف کا راستہ بتا سکتی ہیں؟ لطیفہ بانو بولی، ایک شرط پر بتاؤں گی۔ شہزادہ بولا، وہ کیا شرط ہے؟ لطیفہ بانو بولی، شرط یہی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔
شہزادہ بولا، جب تک ملکہ مہر انگیز کے سوال کا جواب نہ مل جائے میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ لطیفہ بانو بولی، میں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گی۔ شہزادہ بولا، اس سختی اور زبردستی کا کیا مطلب ہے؟ لطیفہ بانو پھر بولی، مطلب یہی کہ مجھ سے شادی کر لو، میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی لطیفہ بانو نے منہ میں کچھ پڑا اور شہزادہ ہرن بن گیا۔ لطیفہ بانو نے اس کے سینگوں پر سنہری سنگوٹیاں چڑھا دیں اور گلے میں جادو کا رومال باندھ کر اسی میدان میں چھوڑ دیا جہاں اور بھی ہرن تھے۔ شہزادہ حیران تھا کہ اب کیا کروں اور کیسے آزادی پاؤں، سخت مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اسی خیال میں مست کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر۔ چند دنوں میں سارا باغ چھان مارا مگر اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا جہاں سے وہ نکل جائے۔ اسے ایک جگہ فصیل کی کم بلندی دکھائی دی، وہ ہمت کر کے کودا اور دوسری طرف جا پڑا مگر پھر بھی اپنے آپ کو اسی باغ میں پایا۔ اس طرح 7 دفعہ باغ سے نکلنے کی کوشش کی لیکن جادو کا اثر تھا کہ وہ باغ سے باہر نہ جا سکا۔ وہ بہت گھبرایا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کی دعا منظور ہوئی۔ اب جو وہ کودا تو ایک اور باغ میں جا پہنچا۔ کئی دنوں بعد ایک محل کے سامنے جا پہنچا۔ یہ محل جمیلہ بانو کا تھا۔ اس نے ایسا خوبصورت ہرن کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ دیکھتے ہی نیچے اتر آئی اور چمکار پچار کر ہرن کو پکڑ لیا، لیکن جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ انسان ہے اور کسی کے جادو سے ہرن بننا پڑا۔ وہ ایک منتر پڑھ کر اسے اصلی حالت میں لے آئی اور پوچھا، تم کون ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ شہزادے نے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور سارا حال کہہ سنایا۔ جمیلہ بانو بولی، شہر کوکاف یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ تم نے دیکھا اتنے راستے میں کس قدر تکلیف اٹھانا پڑی۔ بہتر یہی ہے کہ تم شہر کوکاف کا خیال چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ۔ اگر واپس نہیں جانا چاہتے تو میرے پاس ٹھہر جاؤ، ہر طرح کے آرام پہنچاؤں گی، کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گی۔ شہزادہ بولا، میں اپنا ارادہ بدل نہیں سکتا۔ جمیلہ بانو بولی، اس معاملے پر دوبارہ غور کرو اور جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہ جاؤ۔ بہادر موت سے نہیں ڈرا کرتے، استقلال سے تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جمیلہ بانو بولی، تمہاری ہمت پر آفرین ہے، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ اچھا اگر تم نے جانا ہی ہے تو میں تمہیں 3 چیزیں دیتی ہوں، انہیں سنبھال کر رکھنا، یہ تمہارے بہت کام آئیں گی۔ ایک تو یہ تلوار، اس میں یہ صفت ہے اگر پہاڑ پر مارو تو اسے بھی کاٹ ڈالے۔ دوسرا تیر کمان ہے، اس کی یہ خوبی ہے اس سے نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا اور یہ تیر پھر واپس آ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ خنجر تیموسی ہے، یہ جس کے پاس ہو اس پر ہتھیار اثر نہیں کرتا اور ہزاروں من کا بوجھ ایک چھٹانگ بھر بھی معلوم نہیں ہوتا۔ شہزادے نے جمیلہ بانو کا شکریہ ادا کیا اور یہ چیزیں لے کر بولا، جہاں اس قدر مہربانی کی ہے وہاں شہر کوکاف کے راستے سے بھی آگاہ کر دو۔ وہ بولی، غور سے سنو، یہاں سے 1 منزل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو صفائے زمین کہتے ہیں۔ وہاں ایک چشمہ ہے جس پر رات کو بہت سے جنگلی جانور آتے ہیں۔ تم رات کو وہیں رہنا اور چند جانوروں کا شکار کر لینا۔ آدھی رات گزرے تو وہاں ایک لمبا شیر آئے گا، تم مجھ سے بالکل نہ ڈرنا اور اس کے قریب جا کر سلام کہنا، پھر کپڑے سے اس کا منہ پاؤں اور تمام جسم صاف کر کے شکار اس کے آگے رکھ دینا۔ وہ خود ایک طرف بیٹھ جائے گا، جب وہ کھا چکے تو تم اس کا منہ پونچھ دینا، اس بات سے وہ بہت خوش ہوگا اور رات پر تمہاری حفاظت کرے گا۔ شہزادہ بولا، یہ شیر کون ہے؟ جمیلہ بولی، اس جنگل کا بادشاہ، تمام شیر اور جنگلی جانور اسی کے ماتحت ہیں۔ اس کے بعد پھر؟ شہزادہ بولا، اس کے بعد میں کیا کروں؟ اس سے آگے 3 منزل کے فاصلے کے بعد ایک دوراہا ملے گا، وہاں سے دائیں ہاتھ کے راستے پر چلنا، اگر بائیں طرف جاؤ گے تو جان کی خیر نہیں۔ دائیں راستے پر زنگینیوں کا ایک قلعہ ہے جس کے دروازے پر 40 خونخوار حبشی پہرا دیتے ہیں۔ اس قلعے کا سردار ترم تاک ہے جو کہ بڑا ظالم اور مد آدم زاد ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ اس سے آگے ایک مکان ہے، اس سے آگے 7 دریا ہیں جن کو عبور کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن خدا نے چاہا
तो तुम इस समरिक की मदद से इन दरियाओं को अबूर करके शहर को काफ में जा पहुंचोगे। एक बात और कहती हूँ, और वो ये है, जिस तरह मैंने बताया है उसके मुताबिक अमल करना। अगर कहीं भी गलती कर बैठे तो फिर पछताओगे और जीते जी वापस नहीं आओगे। शहजादा जमीला बानो से रुखसत हुआ और पहली मंजिल पर जाकर कयाम किया। शाम हुई तो कई जानवर चश्मे की तरफ आते दिखाई दिए। शहजादे ने कई एक को मार गिराया और शेर के लिए छोड़ दिया। ठीक वक्त पर शेर भी आ गया। उसने शेर की इसी तरह खातिर तवाज़ो की जिस तरह जमीला बानो ने इसे समझाया था। शेर गोश्त खाकर बहुत खुश हुआ और सारी रात शहजादे के सराने बैठा हिफाजत करता रहा। सुबह उठकर शहजादे ने जंगल के बादशाह को सलाम किया और आगे को चल पड़ा। चंद दिन बाद किले के सामने जा पहुंचा और आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। पहरेदारों ने जो देखा तो इस पर टूट पड़े और खींचकर दरवाजे पर ले आए। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? वो बोले, हम तुरम ताक के मुलाजिम हैं। उसे आदमी का गोश्त बहुत अच्छा लगता है। हम तुम्हें उसके पास ले जाकर बहुत सा इनाम हासिल करेंगे। शहजादे ने यह सुनकर तलवार निकाली और तमाम पहरेदारों को मार डाला। ये खबर तुरम ताक को पहुंची। इसने अपने जर्नेल चमाक को भेजा। शहजादे ने उसे और उसके तमाम साथियों को भी मार डाला। ये खबर सुनकर तुरम ताक खुद मुकाबले के लिए आ गया और देर तक लड़ता रहा। आखिर शहजादे ने उसे भी हलाक किया और किले की सैर के लिए अंदर दाखिल हो गया। इसने ऐसा किला कभी नहीं देखा था और उसकी मजबूती और खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। आगे जाकर तुरम ताक का महल देखा तो और भी हैरान हुआ। तुरम ताक की लड़की ने इस बहादुर की खबर तो पहले ही सुन रखी थी। सूरत देखकर वो बहुत खुश हुई और उसे महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर तवाज़ो की और बोली, आप इस जगह कयाम करें। शहजादा बोला, मैं शहर कोकाफ जा रहा हूँ, वहां से वापस आता हुआ आपके पास जरूर ठहरूंगा। ये कहकर वो वहां से रुखसत हो गया। कई दिनों के बाद शहजादा एक जगह पर पहुंचा और दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। रास्ते का थका हारा हुआ था। ठंडी हवा लगी तो वो उसी जगह सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो क्या देखता है, एक बड़ा अजदा उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। शहजादे ने उसी वक्त तीर कमान संभाला और निशाना लेकर सांप पर तीर मारा। तीर सांप की गर्दन को चीरता हुआ दूसरी तरफ जा निकला। सांप ने गुस्से में आकर उस पर हमला करना चाहा, मगर शहजादे ने तलवार से उसकी गर्दन काट डाली। इस दरख्त पर समरीक का घोंसला था। समरीक और इसकी माँ तो कहीं चले गए थे, मगर उसके बच्चे घोंसले में मौजूद थे और मारे भूख के चीख रहे थे। शहजादे ने उस असदे के चंद टुकड़े करके घोंसले में रख दिए, जिन्हें बच्चे खाकर खुश हो गए और शहजादा भी खामोश होकर सो गया। जब समरीक को अपने बच्चों की ज़बानी शहजादे की मेहरबानी का हाल मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुआ और शहजादे के करीब आकर अपने पर फैला दिए ताकि धूप शहजादे पर ना आए। जब शहजादा सोकर उठा तो समरीक बोला, आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मेरे बच्चों की जान बचाई। अगर आप असदे को ना मारते तो वो जरूर मेरे बच्चों को खा जाता। इस मेहरबानी के एवज में भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। जो हुक्म हो मैं बजा लाऊं। शहजादा बोला, मैं शहर कोकाफ जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। समरीक बोला, आप बहुत से गोश्त और पानी का इंतजाम कर लें। शहजादा बोला, वो किस लिए? समरीक परिंदा बोला, रास्ते में 7 दरिया पड़ते हैं जिनका पानी बहुत खारा है और खाने को कुछ मैसर नहीं आएगा। दरिया इतने चौड़े हैं कि एक दरिया का अबूर करना बड़ी हिम्मत का काम है। इसलिए आप खुराक का इंतजाम कर लें ताकि जहां खुश्की मिले वहीं उतरकर कुछ खा पी लें और कुछ आराम करके आगे चल दें। शहजादे ने एक ही दिन में बहुत सारा शिकार कर लिया और खालों की मशकीज़ें बनाकर पानी से भर लीं। वो समरीक की पीठ पर लाद कर खुद भी सवार हो गया। समरीक उसे लेकर उड़ा और एक दरिया से पार जा उतरा। दोनों ने कुछ खाकर पानी पिया और फिर दूसरे दरिया को अबूर किया। इसी तरह 7 दरिया पार करने के बाद सामने देखा तो एक अजीम व आलीशान किला नजर आया। समरीक बोला, वो बुर्ज शहर औकाफ के किले की है। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं वापस जाकर अपने बच्चों की खबर लूं। शहजादा बोला, मैं वापस दरिया कैसे अबूर करूंगा? परिंदा उसे एक लाल और चंद पर देकर बोला, जब मेरी मदद की जरूरत हो इस पर को आग पर रख देना
میں خود بخود آ جاؤں گا اور اس لال کو اپنے خرچ میں لاؤ۔ شہزادہ بہت خوش ہوا اور سمریق کو رخصت کر کے خود شہر اوقاف جا پہنچا۔ شہر اوقاف میں رہتے رہتے شہزادے کی بادشاہ کے مصابوں سے دوستی ہو گئی جس کا نام فرخ تھا۔ ایک دن دونوں دوست ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ شہزادے نے پوچھا، گل نے صنوبر سے کیا کیا؟ یہ سنتے ہی فرخ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، اس کا جسم کانپنے لگا۔ شہزادہ حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا۔ شہزادے نے سوچا اس ناراضگی کی وجہ پوچھے، مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد فرخ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ شہزادے نے پوچھا، دوست مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ آپ اس قدر رنجیدہ ہو گئے؟ فرخ بولا، بادشاہ کا حکم ہے جو شخص یہ سوال پوچھے اسی وقت اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو سزا پائے گا۔ میں حیران تھا کہ تم نے یہ سوال کیوں اٹھایا؟ شہزادہ بولا، خدا کی قسم مجھے اس بات کی کوئی خبر نہ تھی، ورنہ میں یہ سوال ہرگز نہ پوچھتا۔ آخر کچھ تو وجہ بتائیں کہ بادشاہ نے ایسا حکم کیوں دے رکھا ہے؟ فرخ بولا، صنوبر ہمارے بادشاہ کا اسم شریف ہے اور گل ان کی بیگم صاحبہ ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ شہزادہ بولا، میں تو یہی بات جاننے کے لیے سینکڑوں تکلیفیں اٹھا کر اس جگہ پہنچا ہوں۔ آپ میرے دوست ہیں، اس لیے مجھے بتائیں کہ یہ حال کیسے معلوم ہوگا؟ فرخ بولا، سوائے بادشاہ کے اس بھید کو کوئی نہیں جانتا۔ شہزادہ بولا، بادشاہ تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے۔ فرخ بولا، بادشاہ سے ایک ملاقات میں کرا دوں گا۔ شہزادہ بولا، تو بس کام بن جائے گا، آپ میری ملاقات بادشاہ سے کرا دیجئے۔ چنانچہ فرخ ایک دن شہزادے کو اپنے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں لے گیا۔ شہزادے نے جھک کر سلام کیا اور سمریق کا دیا ہوا لال بادشاہ کو بطور نذرانہ پیش کیا۔ بادشاہ لال کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ فرخ نے شہزادے کی تعریف کے پل باندھے اور ایک ہی دن میں بادشاہ کی اس سے محبت ہو گئی۔ ایک دن راگ رنگ کی محفل جاری تھی۔ شہزادہ بہت اچھا گا بھی سکتا تھا۔ جب بادشاہ کو خوش دیکھا تو چند شعر ایک ایسے ترنم میں گائے کہ سب حاضرین اشش کرنے لگے۔ بادشاہ بھی بہت خوش ہوا اور بولا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ شہزادہ بولا، خدا کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ بولا، جو مانگو دیا جائے گا۔ شہزادہ بولا، آپ کی مہربانی کا ممنون ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر میں یہی بات ہے تو میں اکیلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بولا، منظور ہے۔ بادشاہ نے اسے اکیلے میں لے جا کر پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادہ بولا، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ بولا، جو تمہارا دل چاہے تمہاری جان بخشی کی جائے گی۔ شہزادہ بولا، مہربانی کر کے یہ بتا دیجئے کہ گل نے صنوبر سے کیا کہا؟ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے سے کانپ اٹھا اور بولا، اگر جان بخشی نہ کی ہوتی تو ابھی تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ شہزادہ بولا، اگر یہی بات ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ بادشاہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور وہ بولا، ہم سے کچھ تو ضرور مانگو، ہم تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہتے۔ شہزادہ بولا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ آپ بتانا نہیں چاہتے۔ بادشاہ بولا، اس کے سوا جو بھی پوچھ سکتے ہو پوچھ لو۔ شہزادہ بولا، میں یہ بات جاننے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا کر اور جان جوکھوں میں ڈال کر اس جگہ پہنچا ہوں۔ بادشاہ بولا، چونکہ میں زبان دے چکا ہوں اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ شہزادہ بولا، آپ شرط بتائیے۔ بادشاہ بولا، جب تم سارا حال سن چکو تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ شہزادہ بولا، منظور ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت نوکروں کو حکم دیا کہ بیگم، کتا اور زنگی حاضر کرو۔ چند منٹوں میں سب آ گئے۔ کتے کو، جس کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی، سنہری مسند پر، بیگم کو، جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور اس کے گرد تلوار کا پہرا تھا، کتے کے سامنے جوتیوں میں، اور زنگی کو، جس کے ہاتھ پاؤں مضبوط جکڑے تھے، بیگم کے قریب بٹھا دیا۔ اس کے بعد طرح طرح کے لذیذ کھانے سونے چاندی کے برتنوں میں چن کر کتے کے آگے رکھ دیے گئے۔ جب وہ پیٹ بھر چکا تو دونوں نوکروں نے ریشمی رومالوں سے اس کے منہ اور پاؤں کو صاف کیا اور پھر اس کا بچا کچا کھانا مٹی کے غلیظ برتن میں ڈال کر بیگم کے آگے رکھا۔ جب وہ کھانا کھا چکی تو باقی کھانا زنگی کو کھلا دیا گیا۔
اس کے بعد زنگیوں کو لاٹھیوں سے پیٹا گیا اور اس کا خون بیگم کو چٹایا گیا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا، اس بیگم کا نام گل ہے، تم نے اس کو دیکھ لیا، اب قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، سر حاضر ہے، جس وقت چاہیں کاٹ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ گل نے صنوبر سے کیا کیا، اور جب تک آپ سارا حال نہ سنائیں آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ بولا، تم سچ کہتے ہو تو غور سے سنو۔ میں ایک دن شکار کو گیا اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر ایک جنگل میں جا پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، بھوک اور پیاس سے جان لبوں پر تھی، مگر کھانے کو کچھ پاس نہ تھا۔ میں پھرتا پھراتا ایک کنویں پر پہنچا، اس کے کنارے ایک درخت تھا، اس سے پھل توڑ کر کھائے اور پانی نکالنے کے لیے اپنی کلا سے پگڑی باندھ کر کنویں میں لٹکائی۔ جب کھینچنے لگا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے پگڑی پکڑ لی ہے۔ کنواں بہت تاریک اور گہرا تھا۔ میں نے زور سے پکارا، میں بہت پیاسا ہوں، خدا کے واسطے سے چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں کسی نے کہا، خدا کے لیے ہمیں کنویں سے نکالو۔ میں نے پہلے تو پانی نکال کر پیا اور پھر بڑی مشکل کے ساتھ درخت کے چھلکے کا رسہ بنا کر کنویں میں ڈالا اور آواز دی، اس کو مضبوط پکڑ لو تاکہ میں اوپر کھینچ لوں۔ جب رسہ کھینچا تو مجھے معلوم ہوا 2 بوڑھی عورتیں ہیں جو آنکھوں سے اندھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور کس نے تمہیں اس کنویں میں ڈالا؟ وہ بولیں، ہم اس ملک کے بادشاہ کی خادمائیں ہیں، اس نے غصے میں آ کر ہماری آنکھیں نکلوا دیں اور ہمیں اس کنویں میں ڈلوا دیا۔ میں نے ان سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں ہر طرح تمہاری مدد کروں گا۔ وہ بولیں، یہاں سے قریب ہی ایک ندی ہے، اس کے کنارے سفید پھولوں والی ایک بوٹی اگی ہوئی ہے، آپ مہربانی کر کے وہ لے آئیں، اس کے پتوں کا رس نکال کر ہماری آنکھوں پر لگائیں تاکہ یہ درست ہو جائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں تو انہوں نے مجھے سینکڑوں دعائیں دیں اور بولیں، اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اس کے پاس لے چلیں۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ بولیں کہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر اس کا محل ہے۔ میں نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے مجھے بتایا، اگر تمہاری ملاقات کا حال بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں آگ میں ڈلوا دے گا۔ جب وہ آگ میں ڈالنے کا حکم دے تو تم کہنا، میرے بدن پر تیل مل دیں تاکہ میں جلدی جل جاؤں۔ اس کے بعد ہم ایسا تیل ملیں گی جس کے اثر سے تم آگ کے زر سے بچ جاؤ گے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ محل میں جا پہنچا۔ لڑکی دیکھتے ہی مہربان ہو گئی اور بڑی محبت سے پیش آئی۔ جب اس کے باپ کو معلوم ہوا تو اس نے مجھے بلوایا اور آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ میں نے عرض کی، جہاں پناہ، آگ میں ڈالنے سے پہلے مجھے تیل لگا دیں تاکہ میں جلدی مر جاؤں۔ بادشاہ نے میری بات مان لی اور یہ کام انہی 2 عورتوں کے سپرد ہوا جنہیں میں نے کنویں سے نکالا تھا۔ نہ معلوم انہوں نے میرے بدن پر کیا چیز ملی جس کے اثر سے 7 روز کے بعد بھی میں آگ سے صحیح سلامت نکل آیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری مجھے زندہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی کامل بزرگ ہے۔ میری منت سماجت کی اور بادشاہ نے اپنی لڑکی مجھ سے بیاہ دی، اور یہ وہی لڑکی ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے۔ اتنی کہانی سنا کر بادشاہ نے شہزادے سے کہا، کہو اب تمہارا سر کاٹ لینا چاہیے۔ شہزادہ بولا، سر آپ کے حضور میں پیش ہے، جس وقت چاہیں کاٹ لیں، مگر ابھی کہانی پوری نہیں ہوئی، اس لیے آپ یہ تو بتائیں کہ گل نے صنوبر سے کیا کیا۔ بادشاہ بولا، تو سنو۔ شادی کے بعد میں اسے گھر لے آیا اور چند سال آرام سے گزر گئے۔ ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ گل نے آدھی رات کو پلنگ سے اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور جواہرات کی تھیلی لے کر استبل میں جانے لگی۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ کہاں چلی، پھر میں نے سوچا اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے اور اصلی حال معلوم کرنا چاہیے، ممکن ہے یہ اس سے پہلے بھی ایسا کیا کرتی ہو۔ یہ سوچ کر میں دبے پاؤں اس کے پیچھے ہو گیا۔ استبل میں جا کر اس نے ایک گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو کر جنگل کو چل نکلی۔ میں بھی کچھ فاصلے سے چھپ چھپا کر اس کے پیچھے جا رہا تھا اور حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں ایک جھونپڑی کے پاس جا پہنچی، گھوڑے پر سے اتری ہی تھی کہ چند آدمی باہر نکلے اور پوچھنے لگے، آج دیر سے کیوں پہنچی ہے؟ وہ بولی، بادشاہ دیر سے سویا تھا،
اس لیے مجھے دیر ہو گئی کہ بار معاف کر دو، پھر ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر جواہرات کی تھیلی انہیں دے دی۔ اب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں تلوار لے کر ان پر لپکا اور چند ایک کو زمین پر سلا دیا۔ ایک حبشی نے مجھے زمین پر گرا دیا اور چھاتی پر چڑھ بیٹھا، اور وہ مجھے گلا گھونٹ کر مارنے ہی والا تھا کہ اسی وقت اس بے حیا نے اپنی چھری اسے دے کر کہا کہ اس کا سر کاٹ دو۔ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہی تھا کہ میرے وفادار کتے نے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس حبشی اور بیگم کو گرفتار کر کے لے آیا اور قید کر دیا۔ میں اسی دن سے کتے کو ان سے افضل جانتا ہوں جس نے میری جان بچائی، اور اس کا جھوٹا کھانا انہیں کھلاتا ہوں۔ شہزادہ بولا، آپ نے اتنے آدمیوں سے کیسے مقابلہ کیا؟ کیا سارے قتل کر ڈالے؟ بادشاہ بولا، اس وقت مجھ میں غیر معمولی طاقت اور جوش بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سب کو قتل کر دیا۔ صرف 2 آدمی بچ گئے تھے، ایک کو تو گرفتار کر لایا اور دوسرا بھاگ کر کہیں چلا گیا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے شہزادے کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی۔ جہاں پناہ، سر حاضر ہے، مگر عرض یہ ہے کہ آپ نے سارا قصہ ختم نہیں کیا اور یہ نہیں بتایا کہ اس آدمی پر کیا گزری جو بھاگ گیا تھا۔ بادشاہ بولا، اس کے ساتھ کیا گزرنی تھی؟ وہ بھاگ کر ملکہ مہر انگیز کے پاس چلا گیا اور اس نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ اسے ہمیشہ تخت کے نیچے چھپائے رکھتی ہے اور کبھی باہر نکلنے نہیں دیتی۔ شہزادہ بولا، ابھی آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی، اب مجھے بتا دیجئے کہ وہ وہاں کیسے پہنچا اور ملکہ مہر انگیز نے اسے کیوں پناہ دی اور کیوں اسے تخت کے نیچے چھپا کر رکھتی ہے۔ جب آپ اس بات کا جواب دے چکیں تو اس کے بعد میری تلوار لیں اور میرا سر تن سے جدا کر دیں۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ وہ شخص وہاں کیسے پہنچا اور ملکہ مہر انگیز نے اسے کیوں پناہ دی، اس لیے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ شہزادے نے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دوست فرخ کے پاس آ گیا۔ شہزادہ اپنے دوست فرخ سے رخصت ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور پرندے کا پر آگ پر رکھا۔ فوراً پرندہ آن موجود ہوا۔ شہزادے نے پہلے کی طرح گوشت اور پانی کا ذخیرہ ساتھ لیا اور پرندے کی مدد سے دریاؤں کو عبور کر لیا۔ پھر زنگیوں کے قلعے میں آ کر ترم تاک کی لڑکی سے شادی کی اور اسے تمام مال و اسباب ہمراہ لے کر جمیلہ بانو سے آ ملا۔ جمیلہ بانو بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کے ساتھ بھی شادی کر لی۔ پھر لطیفہ بانو کے مکان پر آیا۔ یہ جمیلہ بانو کی بہن تھی۔ جمیلہ نے اسے بلا کر شہزادے کے قدموں پر ڈال دیا اور بولی، اس کا قصور معاف کیجیے۔ شہزادے نے اسے زمین سے اٹھایا اور بولا، اگر یہ تمام ہرنوں کو اصلی حالت میں لا کر چھوڑ دے اور آئندہ ایسا کرنے سے توبہ کر لے تو اس کا قصور معاف کر دوں گا۔ لطیفہ بانو نے یہ بات مان لی اور شہزادے نے اس کا قصور معاف کر کے آگے چل پڑا۔ کئی دنوں کے بعد وہ ترکستان پہنچا اور ملکہ مہر انگیز کے سوال کا جواب دے کر اسے اور دل رام کو بھی اپنے ہمراہ لے آیا۔ شمشاد لال پوش، جو بیٹے کی جدائی میں انتہا ہو گیا تھا، اس کی آمد اور کامیابی کی خبر سن کر باغ باغ ہو گیا۔ بیٹے سے گلے ملتے ہی اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تمام شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ شہزادے نے اپنی ہر ایک بیوی کو الگ الگ محل میں ٹھہرا دیا۔ ملکہ مہر انگیز کے متعلق باپ سے عرض کی، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل کر دوں جس نے کتنے بے گناہ شہزادوں کو قتل کرایا ہے۔ بادشاہ بولا، یہ عقل مندی اور انصاف کے برخلاف ہے، اسے اپنی ملکہ بناؤ اور آرام سے زندگی بسر کرو۔ شہزادے نے بڑی دھوم دھام سے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد وہ کئی سال تک اپنے ملک پر امن و امان کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔